ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ بہت کرپٹ ہیں، چور اور ڈاکو ہیں جو پچھلی 2 حکومتیں ہیں، ہم تو آئیں گے ایک ٹرانسپیرنٹ صاف ستھرا نظام لائیں گے تو کایا پلٹ جائے گی۔ دیکھیے، آج چین کے نائب سفیر نے واضح طور پر کہا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں سی پیک پر بہت کام ہوا ہے اور اب وہ کام ڈھیلا پڑ گیا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک منصوبہ جو ہے وہ 46 ارب ڈالر سے بڑھ کر اور اس سے بھی جو زیادہ مزید اس کی جو انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں، اور ہم سوچتے تھے کہ 70 سالہ جو ہماری دوستی تھی وہ اب ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کو جس طرح انہوں نے سبوتاژ کیا ہے اور جس طرح پیچھے دھکیلا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں موٹر ویز کا دیکھ لیں آپ ذرا، اور یہ جو راول پنڈی اور لاہور کے میٹرو بنائی ہے یا ملتان میں بن رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ ذرا پشاور میں بھی چلے جائیں کہ جو کوئی غالباً 7 ارب 8 ارب کا منصوبہ اور آج پتہ نہیں وہ 1 کھرب تک پہنچ گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پشاور کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا عقل مندوں نے، شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے 30 ارب روپے خرچ کیا گیا تھا جی، اور اس پورے کو اکھاڑ کے انہوں نے یہ BRT ہے کیا ہے وہ یہ بنایا اور جی۔ بعض جگہوں پہ وہ ڈرین کے پائپ ڈالنے بھول گئے، جیسے پانی بارش پڑتی ہے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مکمل ہو گیا، مکمل ہو کر 2 بسیں ساتھ نہیں گزر پا رہی، یعنی یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے دنیا کا کہ آپ کس طرح اس کو سپروائز کر رہے ہیں کہ ایک منصوبہ ہے جس میں 2 بسوں نے جانا ہے اور اس میں ایک بس اندر ہی نہیں گھس رہی اور دوسری آتی ہے تو پھر وہ گزر ہی نہیں سکتے آپس میں جی۔ تو اس طریقے سے احمقانہ انداز کے ساتھ اب جو لوگ چور تھے، جس کو چور اور ڈاکو کہا گیا، ان کے موٹر ویز پر تو آپ کے لڑاکا طیارے اترتے ہیں اور ہندوستان سے جنگ لڑنے کے لیے اڑتے ہیں جی، اور جو ان نیک نام اور بڑے دیانتدار اور فقیر بنش انسانوں کی جو حکومت آئی ہے، اس سے پشاور کا پورا شہر جو ہے وہ کھڈے بن گیا ہے، وہاں پر بارش ہوتی ہے تو سڑکیں جو ہیں وہ سیلاب بن جاتی ہیں، کشتیوں سے پھر لوگ بیچارے کہاں سے گزرے۔ یہ ہے ان کی عقل مندی، یہ ہے ان کی سوچ۔ بازاروں میں چوکوں پہ کھڑے ہو کر کسی کو گالیاں دینا یہ بہت آسان ہے، اور ہمارے ملک میں حضرت یا تو یہ ہو کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو حکومت ایک آدمی نہیں کیا کرتا، ایک پارٹی بھی نہیں کیا کرتی۔ مجھے اگر پبلک نے ووٹ دینا ہے اور میں اقتدار میں آتا ہوں تو پھر حکومت جس چیز کا نام ہوتا ہے وہ تمام اداروں کے بشمول جو ایک جسم وجود میں آتا ہے اس کو حکومت کہا جاتا ہے۔ اس وقت تو ہم ان لوگوں کے لیے بڑے سہولتیں مہیا کرتے ہیں، ان کو لگژری زندگی کی ترغیبات ہم دیتے ہیں، بڑے بڑے ان کے کاروبار جماتے ہیں، پھر انہی پہ ان کو پھنسا کر بعد میں ان کے خلاف مقدمات ہم بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تعاون یا ان کی نظر کے بغیر ہوئی ہیں ساری چیزیں، لیکن بعد میں پھر انہی چیزوں کو سیاستدانوں کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا ملک پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل چیز عام آدمی کی زندگی ہے۔ شاید آج لوگ یہ کہہ رہے ہوں اور عام آدمی سوچتا ہو کہ بھئی جن کو تم چور کہتے رہے، جن کو تم لٹیرے کہتے رہے، وہاں تو میرے گھر کے چولہا صحیح جل رہا تھا، میرے بچے کے پیٹ میں روٹی آ سکتی تھی۔ آج تم لوگوں نے جو صورتحال بنائی ہے اس پہ تو وہ بھی صاف ہو گیا ہے، کسی کو ہم بچوں کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، گھر کا ہم سودا صرف نہیں خرید سکتے۔